اجرو. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے ویلے انسان کو چاہی ویندے ہوندے نا تو پھر انسان کو بندہ قبر دے اندر جلے سپورٹ پیا کریندا ہوندے تو پھر قبر کیا دیے اللہ اکبر کبیرہ. تو قبر یہ دیے کہ جڑے ویلے بندے کو دفن کیتا ہے ویندا تو پھر قبر کیا دیے لا مرحبا کہ تے کو کوئی خوش آمدید نہیں, تے کو کوئی جی آیا نو نہیں, تو تا جس وقت میری پشت ہوتے چلتا ہمیں کونتا ابغدا علامہ یمشی زہری کہ اے بندہ جڑے ویلے تو میری پشت ہوتے چلتا ہمیں, میری کڑد ہوتے چلتا ہمیں تو میں کو بہت ناپسند ہمیں, میں تو کو بالکل نہ برداشت کریں دی آمیں. ہون تو میرے سینے دے اندر آونا چاہنے, ہون تو میرے اندر آونا چاہنے. چنگا کام بھی نبی سیدہ ارشاد فرمایا دوجی حدیث بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے. تو میرے دوستو کہ پھر نبی سے نے ارشاد فرمایا پھر قبر یہ آواز نہیں دیا چنگا کام بھی واپس والوائیں تو میرے قبر دے اندر دی جڑی سختی ہے بھی تو ہرگز نہ برداشت کر سکتے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دلہ والے ہتھاں اور مبارک نورانی ہتھاں دے نال حضور نے پھر مثال لیتی ہے کہ جڑے ویلے ایو جو فاسق فاجر انسان کو جلے قبر دے اندر دفن کیتا ہے ویندے پیا جے کو قبر نے استقبال نہیں کیتا, قبر لا مرحبا دا لفظ بولے اور نفرت دا اظہار کیتے چنگی قسمت بھی میرے اندر ناوا تائیں میرے اندر دے حالات کو لو دعا کے افکار نہیں میں. نبی سے نے مبارک ہتھاں دے نال میرے دوستو ایک مثال لیتی ہے صحابہ کرام کو. حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کو اپنے دوجے مبارک ہاتھ دے اندر پاتے اس طرح حضور نے فرمایا جنہیں فاسق تے فاجر جنہیں قبر دے اندر دفن دیں دے پھر قبروں دے نال اندر دا ایویں سلوک کریں دیئے سجے پاسے علا پسلا کھبے پاسے داخل تھی وجن کھبے پاسے علا پسلا سجے پاسے داخل تھی وجن پھر انسان نکا جہاں کچومر بن کے پیا ہوں دے گوشت دی ایویں چاہ کوئی پنڈوکڑی بن کے پیا ہوں دے تھوڑا جہاں لوترا بن کے پیا ہوں دے پھر قبر یہ آدھی ہے یار تیری طاقت ایہو کو جائی تو دنیا دوتے فٹیاں وجہ بڑکا مرے دا ہمیں دنیا دے ہوتے تو بہت وڈے تیرے دبدبے ہن پہ تیرے روب ہن پہ کوئی بندہ تیرا سامنا نہ کریں دا ہاں لیکن تک کو پتہ کہنا کہ میں وحشت والے اندر اندھیری قبر دے اندر آونی تیری طاقت یہ ہے کہ تو نکی جھے میری منڈ بھی نہیں برداشت کر سنگیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم و مکرم پھر قبر آتی ہے کہ تو جس وقت میری پشتوں تے چلتا ہوں میں تے کو ناپسند کریں گے ہمیں ہون تو میرے سینے دے اندر آ گئے. تو میرے محترم و مکرم ہون اندازہ فرمائے اس وقت دے اندر آج ایسا اپنی زندگی ذری روک کے میں تنگال کرنا چاہسا آج جیڑی ایسا اپنی سونی اور زندگی تا ایک ایک لمحہ جڑا قیمتی لمحہ ہے پیا ایسا ضائع کیتی وینے ہیں آج جس سنگت نال ٹوٹ ٹوٹ کے جڑا ایسا اپنی نورانی زندگی کو تباہ و برباد پہ کرنے ہیں ہر چوک ہر گندی محفل ایسا حصہ بن دے ہیں اپنی زندگی موبائلیں دوتے تباہ و برباد کیتی وینے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور چوکا دوتے ہوٹل دوتے فضول پھر پھر کے ایسا اپنی زندگی تباہ و برباد کیتی وینے ہیں اور دوستہ نال سجرہ دے نال بہ بہ کے اور فضول لغویات دے اندر بہ بہ کے ایسا اپنی زندگی تباہ و برباد کیتی وینے ہیں. یار ساری سنگا صرف اور صرف ایہا وفاق کرے سی سارا جنازہ آ کے پڑھ سنچا ساری موت دوتے آ کے صرف اپنے آنسو چا بہیسن دو آنسو چا بہیسن وڈی وفا چا کرے سن صرف قبر تک چا کرے سن. اس تو بعد قبر دے اندر جتنی بھی پیاری سنگا دوسری سب چیز نے چھوڑ بن لے. میرے دوستو قبر دے اندر اگر انسان دے کام آونے تا اللہ دے دین نے کام آونے اور انسان دے نیک عمل کام آونے اور صالح انسان دے جو نیکیاں ہیں پیا وہ کام آو سن. تو میرے محترم مکرم اگر قبر دے اندر اس وحشت والی قبر دے اندر جس بندے نے 5 وقت نماز با جماعت اور جس وقت اللہ دے پاک نا دی آواز دے کن دے اندر گونجی ہے اس بندے نے پھر اپنی ساری مصروفیت کو چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر آ کے حاضری پیش کی دیئے. تو میرے محترم مکرم ایہا ساری نماز پڑھی ہوئی نماز جس وقت آجا سا قبر دے اندر سا کو سپورٹ نہ کیتا ہو سی وہ نماز ساری روشن کا نورانی شکر دے اندر پہلے قبر دے اندر موجود ہو سی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. تو میرے محترم مکرم اسی طرح سارے روزے اے سارے سونی شکل دے اندر قبر دے اندر موجود ہو سن اور پھر سارے صدقات اور زکاة اے چیزیں سونی شکل دے اندر موجود ہو سن پہ جیڑے پاس ہوئے اگر انسان دی کہیں لفظ دی وجہ تو اگر انسان دوتے اگر گناہ آندہ پیا ہو سی عذاب آندہ پیا ہو سی اے چیزیں ہوتے درمیان آڑ بانوے سن تو پھر بندے دی طرف عذاب کو نہ بدھانڈے سن اے درمیان دے ویچ آڑ بانوے سن. اللہ دا پاک قرآن جنہاں انسان دے نیڑے آکے سر تے سرانے کھڑ وے سی
جڑے پاسو حد تک ہے حدیث پاک دے اندر ہے شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور دے اندر ذکر فرمایا کہ جس بندے دے ہر وقت شب و روز اللہ دے پاک کلام دے نال گزرتے رہے گئے 24 گھنٹے قرآن مجید دی تلاوت کریں رہا جی میں جو یہ مدرسے دے طالب علم بیٹھن تھا جنہ دا ہر وقت اللہ دے پاک دین دے نال اور قرآن مجید دے نال گزر دے تو پھر جس وقت منکر نکیر حالانکہ منکر نکیر سوال جواب والے فرشتے ہیں پہ کوئی عذاب دے فرشتے نہیں ہے تو پھر اللہ کو یہ بندہ اتنا پیارا ہو دے کہ پھر منکر نکیر کو اللہ دا پاک قرآن سوال و جواب نہیں کرانے دا اور انہوں دے سامنے آڑ بن کے ویندے او پھر اگھا تے بتنا چاہندے کہ ساکو کوئی نہ کوئی سوال و جواب کران دیو اسا اندے نال کوئی حال حوال ونڈڑے اللہ دا پاک کلام ایہو جواب دیندے اپنے بندے کو دے اے میرا دوستا تو پریشان نہ تھی میں اللہ دا پاک قرآن ہاں جس وقت تو دنیا دو تے راندہ ہمیں میں رات دا وقت تھا یا دین دا وقت ہاں تو اپنی اس مصروفیت کو چھوڑ کے فضول آوارہ گردی نہ کریں دا ہمیں آوارہ نہ پھرتا ہمیں اپنی زندگی گزائے نہ میں کریں دا ضروری کام کر کے پھر میں رب دے قرآن مجید دی تو تلاوت کریں دا ہمیں تائیں دنیا دے وچ تائیں سارے نالے اس طرح یاری لئی ہے اس طرح نبھایا آوی ہون دیکھ دنیا والے جتنے بھی ہن ترے قریبی رشتہ دار ترے پتر یہ جڑے قربت رشتہ دار ہن وہ واپس چلے گئے نہیں ہن انہاں دا کام جڑا انہاں کر گئے ہن تائیں جس وقت سارے نال یاری لئے دیکھ وقت ساری یاری جا وفاواں دیکھ پھر ساری وفاداری دیکھ او ساتھ چھوڑ گئے نہیں میں ہن تیرے نال جڑا ساتھ اختیار کیتی بیٹا دنیا دے وچ تائیں سارا ساتھ اختیار کیتا ہاں ہن تو دنیا دے وچوں قبر دے اندر عالم برزخ دے اندر آ گئے ہن ساری تیرے نال وفا ہے کہ جب تک میں تے کو تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت داخل نہ کروے سا اس وقت تک میں رب دا قرآن تیرا ساتھ نہ چھوڑے سا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر یار کدھیں ساکوں قرآن مجید دی تلاوت بھی نصیب تھی ہوئے زیارت نصیب تھی ہوئے میرے دوستو آخر مرن تو بعد یہ چیزاں کام آوڑن کیونکہ یہ دیکھو نا اسال ثواب دی محفل ہے ایک موت دی محفل دوتے آئے بیٹھے آئے اساں کم از کم یہ فکر آخرت تک ہن کے ونجو نا کہیں کو کیا آکھنے اپنے من دی دنیا تا بات کرو نا اساں اپنا اگلا جڑا سارا آخرت سفر ہے اساں اوگو تک کچھ نہ کوئی سمارو نا اللہ اکبر کبیرہ اس حوالے دنال میرے دوستو کیونکہ مختلف لوگ دوست اب گل ہی کریں بھی این حوالے دنال بھی بیان کیتا ونجے این حوالے دنال بھی میرے دوستو کہ آؤ کہ دیکھو یہ اماں ہی معاشرے دے اندر ایک والدہ دا کردار ہے اللہ اکبر ساکو چاہیے ہے کہ اساں اپنے والدین دے نال انہاں دی فرما برداری کروں ہما قسمیں انہاں دی دل آزاری کو لو بچوں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سیندے او صحابین کے انہاں نے اپنی والدہ دی خدمت کران دی حد کر لیتی ہے اپنی والدہ دا کدی دل نہ نے دکھایا تو پھر انہاں دی والدہ ضعیف تھی گیا اور اتنی جنی نحیف کمزور تھی گیا کہ خود روٹی دا لقمہ بھی نہ کھا سکدا ہن چباون تک جڑنا انہاں دی طاقت نہ رہ گئی ہے تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں دی خدمت دے اندر 24 گھنٹے راویں ہا اور جڑا اماں لفظ علاوہ ہا اوندا بالکل خلاف نہ کرن ہا جی میں اماں آکھے اگے اماں جی میں تو آدھے ویسے تیرا بیٹا اوہیں کریندا ویسی تو میرے محترم مکرم اپنی اماں دی اس حد تک انہوں نے خدمت کی تھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کریں کہ حضور نے فرمایا دخلت الجنت اے عائشہ میں جنت کے اندر داخل تھیاں جدا میں جنت کے اندر داخل تھیا فاسمیتو قراتن تو جدا میں جنت کے اندر داخل تھیا جنت کے اندر داخل تھی کہ میں اللہ دے پاک کلام دی آواز سنی ہے تو پھر میں جس وقت آواز سنی ہے میں پوچھے من ہاذا یہ کون ہے تلاوت کرن والا انہاں دادا فرمائے تو پھر جنت فرشتہ نے یہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنت اندر تلاوت کرن والا بیٹا زمین دے ہوتے ہیں اور خدا دا اتنا محبوب بندہ ہے کہ جنت اندر جن دی آواز بھی پہنچ دیئے عرض کی تھی فرشتہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ہے اور زمین دے اتباع ہے کہ اللہ دے پاک کلام دی تلاوت بیٹھا کریں دے جن دی آواز جنت دے اندر سنائی دیتی میں دی پئی ہے تو پھر حضور نے اگو ایہو کہ پھر پوچھا بھی کیا عمل ہاں ہوندہ نیکی کتنی ایسے نیکی ہے کہ جن دی آواز جنت دے اندر سنائی میں دی پئی ہے تو میرے محترم مکرم پھر ایہو عرض کیتا گیا سونا کہ او اپنی والدہ دا بہت وڈا فرما بردار رہا اپنی امہ دا بہت وڈا فرما بردار رہا
تو میرے محترم مکرم اگر انسان اپنے والدین دا فرما بردار ہوئے، والدین دا دل نہ دکھیندا ہوئے، والدین کو تھکے نہ دیندا ہوئے اور والدین دی نافرمانی نہ کریندا ہوئے، خدمت کریندا ہوئے، ادب کریندا ہوئے، والدین کو اپنے اوتے بوجھ نہ سمجھدا ہوئے بڑھیپے دی حالت دے اندر، تو میرے محترم مکرم پھر اللہ دا اتنا قریب بندہ تھی میں دے ایویں چاکو ٹردا دنیا دے ودا ہوندے اون دے قدماں دی کساٹ جنت دے اندر سنائی دیتی ویندی پئی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو بھئی حدیث پاک دے اندر آندے دیکھو والدین کو خوش کرن دا کتنا ثواب ہے۔ بڈھڑا پیو ماں ہے نا، بڈھڑا پیو ماں، اسا جتنے نوجوان حضرات بیٹھے ہیں تو جڑا بڈھڑا پیو ماں ہوندا نا تو او اپنی اولاد دی جوان اولاد دی صرف اون دے اولاد دا بکھا بیٹھا ہوندے، بیا کو کہیں چیز دی ضرورت نہیں ہوندی کہ میرا پتر میرے کول آوے، میرے حال حوال ونڈے تاکہ میں کو کوئی تھوڑی تسکین پہنچے، میرا دل خوش تھی ونجے۔ تو میرے محترم و مکرم تو پھر این شاید انتظار دے اندر بیٹھا ہوندے۔ نبی سے نے فرمایا کہ انسان دا جس وقت انسان اپنے والدین دے درمیان وچ ون کے بہے وندے سم وندے آتے ہوئے ابا اپنی زندگی دا حال حوال سنا، اماں بیٹھی اماں تو بھی کوئی اپنی زندگی دا حال حوال سنا، کوئی دنیا دی گال چھیڑ دے، کوئی جوانی دا واقعہ سناؤ، حالانکہ ہمیں کو پتہ ہوندے کہ جرنا بھی فلاں واقعہ ہے پیا، وہ خوش تھی کہ کوئی نہ کوئی اپنا حال حوال کرن دے۔ حضور نے فرمایا کہ اے بندہ یدحکان ہے، حضور نے فرمایا کہ اے بندہ انہاں کو کھلوین دے اور او انہی کو کھلوین دن اور ایک کھلتا بیٹھا ہوں دے اور ان دی گال دے تو پیو ماں کھلتا بیٹھا ہوں دے۔ یار پیو ماں کو خوش کرن دا دری اجر اور ثواب سنا ہے سماعت فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک پاسو بندہ جہاد دے وچ تلوار چاہ کے کھڑا ہوئے جو اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات اس تلوار چلاون دے جہاد دے اندر میدان جہاد دے اندر گیا کھڑے، اللہ دی ذات اس تلوار چلاون والے کو اتنا نہیں ثواب عطا فرمائے جڑا پیو ماں کو خوش کرن والے کو اللہ دی ذات ثواب عطا فرمائے دے۔ تو میرے محترم مکرم پیو ماں کو خوش کرن دا اتنا ثواب ہے کہ جہاد تو بھی افضل ہے پیو ماں کو، پیو ماں دے نال جڑا خوش تپی کرنا اور انہاں کو خوش رکھنا، انہاں کو ہنساونا۔ تو میرے دوستو آج بڑھڑے پیو ماں جیندے بھی ہیں، اللہ پاک انہاں کو سلامتی عطا فرماوے۔ اگر بیمار ہیں تو وقت کو پہلے انہاں کو دوائی مہیا کرنا اور انہاں دے نال بہ بڑھنا۔ آج سارے انہاں کو صرف اور صرف سارے میٹھے آواز دی ضرورت ہے، بیا کہیں چیز دی ضرورت نہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ساری تعلیم و تربیت دوتے سارے خوشیاں دیکھا دوتے قربان کی دی ہے۔ آج وہ ساری آواز دے بکھے بیٹھن، ایسے انتظار دے اندر بیٹھن، چاہے ایسا جس وقت گھر تے باہروں ونجے بھی انہاں کو سلام کر کے ونجوں، جلے واپس ولوں پہلے بڑھے پیو ماں کو سلام کروں، پھر بیوی بچے دے نال جرنا ایسا سلام کروں اور انہاں کو بھی وقت دیوں۔ تو میرے محترم مکرم جس وقت سارے اندر اے جذبہ ہو سی پیو ماں دا جلے ایسا خوشیاں حاصل پہ کریں دے ہو سو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیندے ہوتے پیو ماں اگر ان دے دعائیں والدین زندہ ہیں پہ اور او ان دے راضی ہیں پہ حدیث پاک دے اندر آندے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او بندہ سن گھنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے واسطے جنت دے دو دروازے کھول لیتے ہیں۔ اگر او انسان اگر والدین دے بچو ایک وفات پا کے ایک زندہ ہے لیکن اپنی اولاد ہوتے ہو راضی ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او خوش نصیب ہے، سمجھ گنے کہ اللہ دی ذات نے میری ہوتے جنت دا دروازہ کھول لیتے۔ اندہ الٹ سمجھ گنو کہ اگر پیو ماں ناراض ہے، دعائیں ناراض ہیں یا دودھ بچو ایک ناراض ہے، پھر سمجھ گنو کہ جہنم دا دروازہ پھر کھلا کھڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سا کو پیو ماں دا ادب احترام کران دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو بڑا ایک حدیث پاک نماز دے حوالے دے نال میرے آقا نے ارشاد